جس نے حضور دے نال محبت کی نا رسمی بس ٹھیک ہے مسلمانوں دے گھر جم پہ ایسے مسلمان اب مجبوری ہے اب کبھی نماز بھی تو پڑھنی ہے. اقبال کہتا ہے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی اور مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اقبال کہتا ہے کہ جنہوں نے رسمن حضور کو مانا نا رسمن جو دین کے اوپر چلے رسم یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے نماز پڑھو نہ پڑھو اور ایک دن ریلی ہے اور کر لے مانگے. رسمن یہ ہے جی ہم بھی بہت بڑے عاشق رسول ہیں حضور دے نال وفا نہیں میں کیا رسمن نہیں زبان کے ساتھ نہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. علماء کرام تشریف فرمایا پیسے نہیں پہنے میں تقریر چھوڑ دوں گا بیٹھے سنو اور پیسے والے اور نہیں لالچی بٹیرا حضور دے دین دا کام کر ہی نہیں سکتا. میرا جس دن ایکسیڈنٹ بھی ہویا نا پچھلے سال 27 اکتوبر کو میں تقریر کی تھی تلا گنگ اس کے بعد بھلوات جلسہ تھا تو جلسہ کر کے میں جا رہا سڑکوں تھا رستے دن ایکسیڈنٹ ہو گیا گڈی ساری تباہ ہو گئی خود بھی شدید زخمی. تو پھر جدو میں نے ہوش آیا نا کئی گھنٹیاں بعد خدا دی قسم ہوش آن دے بعد حتیٰ کہ شدید زخمی سا کے پتہ نہیں سی زندہ رہنا بھی ہے یا نہیں لیکن مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں آیا حتیٰ کہ میں بہت گناہگار آدمی ہوں. مجھے یہ بھی نہ خیال آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں مر گیا تو وہ بیچارے یتیم رہ کے کس طرح بسر کریں گے زندگی. خدا کی قسم مجھے اپنی بیوی کا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ بیچاری پوری زندگی بیوہ بن کے کس طرح زندگی گزارے گی. ہاں ایک چیز دا میں نے دکھ بڑا ہویا ہوش آیا تو میں کہہ رہا جے میں نے ہوش نہ آندا تو میں سدھا جنت تے ٹوٹ جانا سی. اس وجہ سے نہیں یہ داڑھی تے عمل تے علم تے پگڑی تے نہیں سی مان صرف اس گل دے سی کہ میں نو پتا سی کہ اسی جدوں بھی نکل دیا گھروں تے اسی کدے بھی لفافے لہن واسطے نہیں بیلا سٹان واسطے نہیں ہاتھ چومان واسطے نہیں اور جناب بے کے نعرے لوان واسطے نہیں نہ ہی جون سے وہ پیسے کمانے کے لیے ہم جب بھی نکلتے ہیں وہ محمد عربی کے دین کو تخت پر لانے کے لیے سرکار دی بندہ نعت پڑھے ایک بیل دے پیسے آ جائیں بندہ مڑ اوہی جناب جا کے شیر پڑھے میں کہا تو پیسے ہستے شیر پڑھے یا حضور ہستے شیر پڑھے. یہ رسمی جنہوں نے باتیں کی ہے نا رسمی میں حقیقت بتا رہا جنہوں نے رسمن حضور کو مانا نا رسمی ایویں ٹھیک ہے جی اور ویک کے بھی منافق رہے. آج تو پھر 1400 سال قریب گزر گئے آج تو پھر 1400 سال گزر گئے بتائیں جی بڑی سے آپ بڑی سے بڑی جامع مسجد میں آپ چلے جائیں اے رسم ہی ہے ایسی نا بتاؤ عید کی نماز علماء کرام تشریف فرمائے فرض ہے نہیں عید کی نماز فرض تو نہیں ہے. عید کی نماز جو سال میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں وہ تو واجب ہے لیکن اس میں تو پوری مسجد بھری پڑی ہے نمے سوٹ نے تازہ غسل نے تازہ خوشبوواں نے. میں کیا فرض نماز سے 2 گھنٹے پہلے فجر دی سی 3 بندے بھی پڑھنے والے کوئی نہیں سکتے. میں کہا فرض نماز تو پھر آئی 4 گھنٹے کے بعد زور دی. میں کہا اس میں تو مولوی کے پیچھے ایک بندہ بھی نہیں سی کوئی ساستا سلام کرنے چلا گیا کوئی سینیا خان ہاستے چلا گیا. میں کہا یاد رکھو حضور دے نال محبت کرنی ہے جب محبت کرنی ہے 2 نمبری چلنی کوئی نہ نہیں جب محبت حضور دے نال کرنی ہے تو پھر دلوں کرو. ہاں بلے شاہ کہنا نا کہ زہر ویک کے پیتا تو پھر کی پیتا. میں کہ تو مولوی نہ ہی بندا ہو کڑا مولوی جو حضور دے نام تے پرچہ بھی نہ چھن سکے وہ کون سا مذہبی رہنما جو اپنے محمد عربی کے لیے معاشرے کے سامنے بھی نہ کھڑا ہو سکے اور پوری زندگی بکرے سکھاواں حلوے سکھاواں اور جناب دیسی مرغے سکھاواں 2 دن جیل دی دال کھان پہ جائے تو پھر میدان چھٹ کے نصیدہ نہیں ہے پھر بھی لبیک کر کے دال کھائی جائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں کہ اے عشق مصطفیٰ کا تقاضا پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چمائے ہمارے نہیں لوگوں نے چمے. پھر دسو عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تھانہ دار کری چک کے آ جائے اسی میدان دے پنڈ چھٹ کے نہ چاہیے. عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے بندہ کہا تھانہ دارہ ادھر آ جب ماں دا دودھ پیتا تو کڑی نہیں پورے تھانے لے کے آ میرا ایک ہاتھ نہیں یہ 2 ہاتھ حضور کے نام پر کڑی لگوانے کے لیے تیار. پرچہ کوئی ایسا پرچہ ہے کوئی ایسا تھانہ دار کسی ماں نے جان دیتا ہے
کہ پھر وہ ہمارے سینے کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال کے چلا جائے گا؟ دسو جی تسی تے پڑھ دو نا قصیدہ بردہ شریف کدو دا ترجمہ بھی پڑھیا؟ امام بصیری فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں خدا دی قسمیں دنیا کے اندر کوئی ایسا بھار نہیں سی جو صحابہ نے حضور دے نات اپنے موڑیاں دینا چاہیا۔ انہوں نے کہا کوئی دنیا دا ایسا بھار توڑے جی دے اندر ہے کوئی بندہ کھڑا ہوئے، کوئی ایک بندہ کھڑا ہوئے اور کہے جی میرے خیال ہے دسو جی انج بھی کسی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنا جوان پتر مروا دے رہے حضور ہستے؟ تو پھر امام بصیری کہتے ہیں جدو بھی تو سوچیں گا نا کہ یار کوئی دنیا کے اندر کوئی سوچ تو آٹے ذہن آ جائے نا یار انج ہو سکتا ہے، امام بصیری کہتے ہیں خدا کی قسم تاریخ صحابہ نے لا کے سامنے کھڑی کر دی اور کہہ گئے انج ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے گا کسی ماں نے پتر بھی جوان دیتا تو پھر تاریخ حضرت خنسا کو آگے کھڑی کر دے گی۔ اے دیکھو یہ ہیں کہ جنہوں نے 4 جوان بیٹے حضور کی عزت کے لیے کٹوائے، چاروں جوان بیٹے جنازے سامنے آئے، روئی نہیں، ہاتھ اٹھا کے شکر کیا، یا اللہ یہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 4 جوان بیٹے شہید کی ماں بنا دیا۔ کوئی ایک بندہ تو اندر ایک کھڑا ہو گیا کہے گا نا اچھا جی چلو جی ہوتے بڑے سن شہید ہو گئے، ہاں جی کوئی دودھ پیتا بچہ بھی کٹوا سکتا ہے، تو تاریخ اسلام امام حسین کو سامنے آگے کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے ہاں میں نے اپنا دودھ پیتا بچہ لیا اصغر حضور کے لیے کٹوایا ہے۔ کوئی کہے گا ہاں جی کوئی بندہ اپنا گھر باہر بھی چھوڑ سکتے ہیں، میں نے آج مولوی ہو تسی تقریرہ کیتیاں، کوئی بندہ اپنا گھر بھی چھوڑ سکتے ہیں حضور ہستے۔ پھر تاریخ اسلام وہ 250 صحابہ کو آگے سامنے کھڑا کر دے گی کہ انہوں نے کعبہ بھی چھوڑا، حرم بھی چھوڑا، مکہ بھی چھوڑا، کھجوروں کے باغات بھی چھوڑے، اپنے مربع بھی چھوڑے، اپنی سرداریاں بھی چھوڑی، اپنا نسل بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے حضور کے دین کے لیے مدینہ پاک نہیں چلے گئے۔ پھر تاریخ ہے کہ ہاں جی ان بھی کوئی بندہ ہے کہ زندگی دی جمع پونجی دے دے، ایک وقت دی روٹی ایک نوالا بھی گھر نہ رکھے، تو پھر تاریخ سامنے ابو بکر صدیق کو لا کے کھڑا کر دیں کہ ہاں ہے ایک نہیں دو نہیں ترے باری حضرت ابو بکر صدیق نے سوئی بھی گھر نہیں چھڑی، تو صرف اور صرف حتیٰ کہ خدا دی قسمیں۔ اس لیے ہم سینہ تان سے کہتے ہیں الحمدللہ ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں، ہم صدیقی ہیں۔ دسو جی یہ یاد رکھو صدیق کا جو بغض رکھتا ہے نا سینے میں اس کے چہرہ کبھی بھی روشنی نہیں کر سکتا۔ میں کہا ہمارے چہروں کے اگر اوپر نور ہے تو یہ صدیق اکبر کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ ایک کہنے کوئی بندہ کتا کوئی کھلو کے بولے جی ہم صدیق اکبر کو نہیں مانتے، ہم نے کہا صدیق اکبر اتنی سستی خوشبو نہیں ہے جو چرسی بھنگیوں کے حق میں بھی آ ہے۔ میں کہا تو کہ سمجھا صدیق اکبر ہر چرسی سے بھنگی دے کول آ جائے گا؟ میں کہا صدیق اکبر ابو بکر نگر گلی گلی علی 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 ہے۔ ہم ابو بکر صدیق والے بھی ہیں اور حیدر اقرار والے بھی ہیں۔ ہم اصحاب مصطفیٰ صحابہ رسول کی صحابہ کے بھی ہم نوکر ہیں اور اہل بیت اطہار کے بھی ہم نوکر ہیں الحمدللہ۔ تو پھر گل یہ ہے کہ یہ رسم نہیں کرنا ٹھیک ہے، اور ویسے بھی یہ رسم یہ ریت یہ رواج ہاں تو میں نے احساس کیوں ہویا کہ یار میں اگر ہوش نہ آندا تو میں جنت چلا جانا سی۔ مان صرف اور صرف حضور دی عزت نہیں ہے سی۔ مجھے وہ غازی وقاص صاحب میں تو کافی عرصہ رہا اڈیالہ دی جیل آج کل جدے عمران خان بند ہے۔ میں کہ لیکن ایک گل ہے لوگ سانو کہتے ہیں واہ جی واہ تسی آئے حضور دی عزت واسطے، عمران خان نو کہندے نے تو آیا گھڑی چوری دے پیچھے، فرق تو ہے نا۔ تو وہ غازی صاحب جدو رہا ہوئے نا قریب 1 سال ہو رہے اڈیالہ جیل، اور رہا ہو کے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے جلسہ پہ کروایا تحفظ ناموس رسالت کا، تو مجھے انہوں نے بلایا، اس کے بعد تقریر میں نے کی، میں جو تو روانہ ہونے لگے نا جی تو میں نے دین لگے رفافہ، میں کہ جی غازی صاحب ایک ہی ہے، فرمان لگے نہیں، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ ہم تقریروں کے پیسے نہیں لیتے، مجھے آگے سے فرمانے لگے نہیں وہ تو مجھے پتہ ہے لیکن ہمارا کام ہے، آپ کو ہم جیلم سے بلاتے ہیں، اتنے دور سے آپ آئے ہیں، تو پھر ظاہری گل ہے گڈی ہے پیٹرول ہے اخراجات ہیں۔ میں نے کہا غازی صاحب یاد رکھیں کہ جو مولوی جو پیر جو ناتخواں حضور کے دین کے لیے جیب سے پیٹرول نہیں لگا سکتا، وقت آنے پہ وہ خون کا نذرانہ کس طرح دے گا؟ میں کہا دسو خون کا نذرانہ کس طرح دے گا؟ اے ساری جھوٹی گلاں نے بالکل۔ لالچی بندہ امیر المجاہدین فرماندے سن بزدل اور لالچی
یہ دو بندے ایسے ہیں جن کے سینوں کے اندر رب اپنے حبیب کی محبت نہیں ڈالتا. بزدل بندہ تو اس وقت ہوتا کلمہ چھڑ کے نس جائے گا اور کہے گا گولی نہ ماری پرچہ نہ کٹی خیر ہے کلمہ پہ میں پھر پال لوں گا اور تو کلمہ بھی چھڑ کے نس جائے گا. حقیقت میں تو دس رہا میں کہا یہ چڑے بٹیروں کا نہیں یہ محمد عربی کے شیروں کا دین ہے. میں کہا بزدل بندہ تو دنیا دا پیار نہیں نبھا سکتا نبیوں تے ایمان دے نال اور محبت کس طرح کرے گا. اور دوسرا شخص لالچی کیا آپ نے دیکھا نہیں آج بھی گٹر کے ڈھکنے کے اوپر لوگوں نے ایمان کے سودے نہیں کیے. آج بھی لوگوں نے کہا جناب ساری گلی پکی کرا دو اسی خدا دی قسم زندگی اور میرے نال جو لڑکا گڈی چلانا بلاگ اس کو پوچھو اللہ دی قسم اسی زندگی کدے بھی نہیں گل کیتی اور یار اسی آ رہے تو روڈ بڑے خراب ہیں اور یہ بڑے کھڈے نے اسی کہندے اسی لاکھ کھڈے اور کھانے سے تیار ہاں لیکن حضور کے دین سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. گلیاں نہیں پکیاں نہ پکیاں ساڑھے وڈیرے نے بغیر گلیاں دے زندگیاں نہیں گزاریاں. بجلی نہیں ہے نہ ہوئے دسو جی پہلے واقعہ دے بغیر زندگیاں نہیں گزری. ہمیں بجلی نہیں چاہیے ہمیں عشق مصطفیٰ چاہیے. ہمیں روڈ پکی نہیں چاہیے ہمیں حضور کا دین چاہیے. میں کہا جی بتاؤ جی آج بجلی کا کھمبا کھڑا کر دیں بدلے میں ممتاز قادری کو پھٹے لا دو سانو اس تے سروکار نہیں سانو بجلی لا دو سانو ٹرانسفارمر چاہیے. میں کہا اے تیری اوقات سی ہاں جی گلی پکی کرا دے روڈ پکی کرا دے گیس کا کنیکشن آ جائے بدلے میں ختم نبوت دوتے تسی پاویں ڈاکے مارو سانو اس تے سروکار کوئی نہیں. میں کہا اے لالچی ہے جو بندے دی ہر شے لے جاندی ہے. پھر میں کہا یہ لالچ ہے. پھر بڑے جبے تے پگڑیاں تے تبلیغاں اتنی داڑھی بھی رکھ کے بھی علم پڑھ کے بھی جڑا بندہ لالچی ہو لالچی رہا. میں کہا آج آپ کو ہم بتاتے ہیں تبلیغوں میں بھی فرق ہوتا ہے. ہر تبلیغ جو سی ہے وہ در مصطفیٰ کی طرف نہیں لے کے جاتی. تبلیغ وہی ہوتی ہے جو آپ کو در مصطفیٰ کی طرف لے جائے. ایسی تبلیغ ہے جو تو ہم اور لالچی بٹیرا بنا رہی ہے. میں کہا یہ ریتیں یہ رواج یہ رسمیں تو توڑ دی امیر المجاہدین نے. بتاؤ جی ہوئے نہ پیک دا جلسہ تو پھر کیا کوئی بندہ بریانی کی پلیٹ کے لیے آیا ہے تو سارے بیٹھے اس نے صبح تو کچھ نہیں کھادا. پچھلی میں قاری غضنفر صاحب ناز ادھر بھی ایسے روٹی کوئی نہیں کھا دی رستے جو تھوڑی جی کوئی شے لے کے کھا لئیے بس. میں کہا یہ باتیں نہیں ہیں. آپ بتائیں جی آج حضور کے نام کی محفل ہو میں آگے یہ پڑھ رہا تھا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے میلاد کی محفل ہے. پھر تھلے اس پوسٹر تو نہیں لکھیا نا کیونکہ یہ بیک پالو گیا. میں کہا پھر حضور دی نام دی محفل سجی ہوئی اتنی سونی تھلے اے لکھن دا کی مقصد ہے کہ لنگر کا وسیع انتظام ہے. ایدہ مطلب ہے لوگوں نے تجھے روٹی دا جھانسا دے کے بلا رہے ہو. لالچ میں کہتے بھی لالچ. میں کیا ہو زہر ویک کے پیتا تو پھر کی پیتا تے عشق سوچ کے کیتا تو پھر کی کیتا. دل دے کے دل لین دی آس رکھی وے بھلیا اور پیار بھی لالچ نال کیتا تو پھر کی کیتا. پیار دے کیتا ہے حضور دے نال او بھی لالچ. آج حضور کی نام کی محفل ہے لنگر کا وسیع انتظام ہے. میں کہا تسی لوگوں نے چاول دا جھانسا دے کے بلا رہے ہاں جی آ جاؤ موٹر سائیکل ٹکٹکیاں ملن گی آوے عمرے کا ٹکٹ ملے گا. ہم نے کہا تو دل نہ رسول نہ وفا کیتی ہوندی نا اے ٹکٹاں دی لالچ دی ضرورت نہیں پڑنی سی. حضور دے نال وفا کر حضور تینوں عمرہ بھی کرا دیں گے اپنی جانیاں دا نظارہ بھی کرا دیں گے. لالچ نہیں مکیا جی پوری زندگی لالچ ہر چیز اندر بے پار ہے. میں کہا جنہ دا لالچ نہیں مکیا تسی ویکھے نہیں کتنی بڑی انہوں نے جماعتاں تبلیغاں منائیاں نے تبلیغ کی ہو رہی ہے. آئے داڑھی رکھیں بدلے میں آپ کو حور ملے گی. میں کہا کمال ہے وہ ملا تو کسی بچے دا داڑھی رکھوا بھی دیتی اور تے چہرہ دیکھے گا نا شیشے دے اندر او بھی شرما جائے گا او ملا نے میں نے داڑھی تے رکھوائی سی لیکن حور آستے. میں کہا الحمدللہ امیر مجاہدین نے ہمیں بھی داڑھی رکھوائی ہے حور کی لالچ میں نہیں حضور کے لیے. نماز پڑھے بدلے میں حور ملے گی. میں کہتے بھی لالچ ظاہر میں ہے شوق عبادت اور دل میں ہے طلب حور جنت. اقبال کہتا ہوں ملا لوگوں نے تو نمازوں پڑھا رہے ہیں بظاہر سر سجدے میں ہے اور دل میں طلب جو ہے وہ جنت کی حور کی. ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں حور کے لیے نہیں رب کے لیے اور حضور کے لیے. لال ہے کہ نہیں ہے جی. میں کہا ادھر بھی لالچ ادھر بھی حور دی لالچ. میں کہا نہیں حور کی بات کی ہے اور حور کی بات کی ہے ہمارے امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی. عام جا حور دا نقشہ چھکیا نا جی گل یہ ہے جو حضور کے غلام ہوتے ہیں نا اور پیسے بیک کے تے اے دنیا دی رنگینیاں بیک کے اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے.
اقبال کہتا ہے کہ کافر دی پہچان ہے دنیا دے رنگینیاں گھٹک گیا اور جناب گم ہو گیا. اقبال کہتا ہے مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں آفاق ہے. اقبال کہتا ہے مومن کی یہ نشانی ہے وہ دنیا پیچھے غرق نہیں ہوتا, دنیا خود اس دے قدمہ چاہ رہی ہے. لیکن وہ کب آئے گی کہ کی محمد سے فاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. اب بات جدھر کی نا جی آلہ حضرت نے آپ فرماندے نے جدو اسی قبراں پٹن گیا اور پھر جسم برآمد ہوں گے, اسی روز حشر جب رب دے سامنے پیش ہواں گے نا جی, دو چیزاں کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی نہیں میں کہ نہیں بھی آ رہی پھر بھی اسی تے اپنی گل پوری کر کے جانی ہے. آپ فرماندے نے کہ ہر بندے دے اعمال نامے میں نا دو چیزاں لکھی ہوں گی. پہلی چیز کہ ہم رب کے بندے تھے لیکن رب کی بندگی کا حق ادا نہ کر سکے. کوئی ہے جی ایسا شخص؟ دسو جی. امام اعظم ابو حنیفہ آپ 2 رکعت میں اللہ اکبر, پہلی رکعت میں الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن مجید تلاوت فرمایا, پھر رکوع میں گئی. پھر دوسری جدو شروع کی تھی نا رکعت, پھر جناب الحمد سے لے کے والناس تک 2 رکعت نفل میں 2 قرآن مجید ختم کیے. پھر جدو سلام پھیریا ہاتھ اٹھایا, یا الہی کم سے کم 6 لاکھ مسئلے آپ نے مسائل فتوے آپ نے ہاتھ سے لکھے گیا امام اعظم ابو حنیفہ نے. لیکن جو ہاتھ چکے یا الہی میں تیرا بندہ ہوں لیکن تیری بندگی تو حق نہیں ادا کر سکتا, حق نہیں ادا کر سکتا. ٹھیک ہے نا, صحابہ سارا کچھ کٹوا کے تو پھر بھی عرض کرتے تھے یا رسول اللہ جوان بیٹے کٹوائے ہیں, سارا کچھ تہاڈے واسطے قربان کر دیتا ہے لیکن حضور ہم آپ کا حق نہیں ادا کر سکتے. اگلی گل جڑی لکھی ہوئے گی نا وہ یہ ہوئے گی کہ اسی حضور دے امتی نبی بھی جس ہستے دعاواں کرتے رہے لیکن اسی حضور دا بھی حق نہیں ادا کر سکے. اب یہ 2 ہو جانے کے بعد آپ کہتے ہیں اسی حقدار ٹھہریں گے سزاواں دے. ان مجرموں کو دیکھ کے پھر کس نے سزا دے, ہو سکتا ہے کہ سزا نہ ملے. آپ کہتے ہیں اسی حقدار ٹھہریں گے سزاواں دے. اور اب ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی, اپنے ساتھ چھوڑ جائیں گے. اب تو حضرت عیسیٰ بھی اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کریں گے, رب کا جلال ہوگا اور اب ہمیشہ کے لیے تقدیر کا فیصلہ ہوگا. وہاں موت کو بھی موت آئے گی, ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ہے, ہمیشہ کے لیے رب نے فیصلہ فرمانا. کہتے ہیں اب ہم حقدار ٹھہریں گے سزاؤں کے لیکن پھر کوئی امید نہیں, کوئی سہارا نہیں. کہتے ہیں پھر حضور آقا و مولا دامن شفاعت وسیع فرما دیں گے. کہتے ہیں پھر حضور علیہ السلام ہمیں پکڑ کے نا آپ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. اور ملنی سی دوزخ تے مل گئی جنت, ادھر پینی اسن مارا تے مل گئی جنت دی نہراں. انہیں کہا جی جدو اسی جاواں گے نا جنت اعلیٰ حضرت کہندے نے پھر اسی ویکھاں گے جناح میں چمن چمن میں سمن. کہندے نے اسی ویکھاں گے جناح میں چمن کہ جنت میں ہم دیکھیں گے باغوں کو باغ, چمن میں سمن. سمن کہندے نے پھلو چمیلی دے. اعلیٰ حضرت کہندے نے پھر نقشہ ذرا ذہن وچ لے کے آؤ, پھر اسی سارے دیکھاں گے پھلاں نو وہ سمن, وہ بڑے خوبصورت چمیلی کے پھول. سمن پہ پھبن, پھبن کہندے نے زیب و رائش نو بڑے سونے سجے ہوں گے, خوشبو والے مہک والے بڑے بڑے پھول. کہندے نے جناح میں چمن باغ, چمن میں سمن, سمن میں باغ میں پھول, سمن پہ پھبن تے بڑے سونے. تے کہندے نے پھر اسی ویکھ رہے ہوں گے نا اس طرح واہ جی واہ باغ ساڈے واسطے. کہندے نے پھر وہ پھول اس طرح ہلن گے تے جیسے اگوں ہٹن گے نا پھبن میں دلہن. سبحان اللہ. ان پتہ نا کیڑی دلہن بیٹھی ہے, حور بیٹھی ہے, حور بیٹھی ہے. وہ حور جو اس طرح آنچل لے رہا ہے تو پوری دنیا خوشبودار معطر ہو جائے. وہ حور جو ایک بھوک کا قطرہ پھینکے 7 سمندر میٹھے ہو جائیں. اعلیٰ حضرت کہندے نے وہ سونی حور وہ ساڑھے واسطے بیٹھی ہوئے گی دلہن بن کے پھلاں کے اندر, چمن کے اندر, جنت کے اندر. کہندے نے لیکن اسی حضور دے او عاشقاں خدا دی قسمیں اسی حور دی طرف متوجہ نہیں ہوں گے, پھر اسی اپنے چہرہ حضور دی طرف پھیر لواں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. دسو جی فطرتی چیز ہے, حسن دی طرف بندہ متوجہ ضرور ہوتا ہے. آپ کہندے نے حور ساڑی طرف متوجہ ہوئے گی, آپ کہندے نے اسی اک پٹ کے بھی حور دی طرف نہیں ویکھاں گے, اسی پھر اپنا چہرہ پھیر لواں گے حضور دی طرف. کیوں جی دشت طیبہ سیر گلشن کون دیکھے
دشت طیبہ چھوڑ کر فرشتے کہیں گے کی ہویا حور بیٹھی حالے تو 70,000 اور مل لیا انہوں نے کہا تانوں پتہ نہیں ایک جلوے پہ کروں لاکھ حوروں کو قربان انہوں نے کہا ایک جلوہ مصطفیٰ دے ایک حور ہے ایسے لاکھ حورانوں میں ایک جلوہ مصطفیٰ دے قربان کر دی سزائے مہن کہنے نے پھر اسی حضور نے عرض کریں گے یا رسول اللہ سزائے مہن پہ ایسے منن کہنے نے انعامات نو یا رسول اللہ سانو دے ملنی سن سزاوا سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے حضور جو کچھ بھی ہے یہ آپ کی وجہ سے ہی ہے تو اس لیے آقا و مولا حضور کے ساتھ وفا کرنی ہمارے لیے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں سب سے بڑا اس دنیا میں عہدہ سب سے بڑا ڈیزگنیشن سب سے بڑا آنر سب سے بڑا کوئی منصب اگر ہے تو وہ عاشق رسول ہے سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے تو وہ ایمان کی ہے سب سے بڑی اگر نسبت ہے تو وہ بھی مصطفی نسبت ہے الحمدللہ ہمیں حضور کی غلامی پہ فخر ہے کہ نہیں ہے جی سکھ ہوئے سکھ کتنا گندہ ہوتا ہے سکھ ورنہ ایک سکھ ادھر بیٹھا ہے نا تو تانوں سارے نو بو آئے اس دن لیکن عجب بات ہے میری ایک باری گل ہوئی ایک سکھ دے نال مینوں بڑا دکھ ہویا تے مینوں نہ اپنے اوتے تے مسلماناں دے تے رونا آیا ٹھیک ہے اور مینوں کہن لگا جناب جے تسی اتنے سچے ہو تے پھر دسو مسلمان اپنے چہرہ اپنے نبی ال کیوں نہیں بناندے اور اس کہا جے تسی اتنے تانا تے مار گیا میں اگے کی گل کردا اور کہندا جے تسی اتنے سچے ہو تے تسی اپنا لباس اپنے نبی والا کیوں نہیں لاندے اور اس کہا جی 100 بندہ کھڑا کرو نا 100 تے ویکھ کے پتہ نہیں لگے گا کہ مسلمان کیڑا ہے ظاہری گل ہے سارا کچھ چھلیا ہوا ہے تھلے جناب پینٹ چھکے چاڑ ہوئے پینٹاں دے تے پتہ لگے گا مسلمان ہے انہاں کہا تے پھر 100 بندہ کھڑا کرو درمیان ایک سکھ کھڑا کرو انہاں کہا انہا بندہ بھی دس سکا کہ یہ سکھ ہے دسو جی سکھ گندہ ہو گئے اور انڈیا دا وزیر اعظم بنے تے او اپنا جوڑا نہ کٹے اے مسلمان ہے جیسے سر دے پگڑی رکھن دے ٹوپی رکھن دے بھی شرم آندی ہے سکھ اور کرکٹر بنے بلے باز بنے اور ایکٹر بنے اداکار بنے